السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت پارٹ نمبر 2 میں جو ہے وہ 15 منٹ کے بعد کئی مرتبہ یہ جملہ بھولے سے نکل گیا ہے کہ سن 6 ہجری، حالانکہ وہ 600 ہجری ہے، لہذا جو لوگ بھی اس کو سنیں وہ 6 ہجری کے بجائے 600 ہجری نوٹ کریں۔ جزاک اللہ خیر، معذرت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، عید میلاد النبی کی تاریخ پر ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اور اس کی دوسری قسط ہے۔ آج ہم انشاءاللہ 3 باتیں کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عید میلاد النبی کیوں شروع کی گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کب شروع کی گئی، اور تیسری بات یہ ہے کہ کس نے شروع کی۔ یہ تینوں باتیں کریں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ حوالہ ان کتابوں کا دیں کہ جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں ان کے حوالے سے بات کریں تاکہ لوگوں کو صحیح بات بھی معلوم ہو جائے۔ یہ جو عید میلاد النبی شروع کیوں کی گئی، تو اس کی 2 بنیادی وجہ بتائی جاتی ہے۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے انوار ساطعہ۔ یہ کتاب مولانا عبدالسمیع صاحب کی ہے، یہ بہت مشہور جو ہے وہ عالم ہے بریلویوں کے، اور ان کی یہ کتاب ہے۔ انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کی جو بنیادی وجہ شروع کرنے کی ہے کہ مسلم جو حکومتیں تھیں، تو مسلم حکومت الحمدللہ دن پر دن کیا ہے آگے بڑھ رہی تھی، تو ان کا جو بارڈر لگ رہا تھا وہ ایک طرف کرسچن کی حکومت اور ایک طرف مسلمانوں کی حکومت۔ تو یہ جو کرسچن لوگ تھے، یہ لوگ دسمبر کے مہینے میں 25 دسمبر کو یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عید میلاد مناتے تھے، کیونکہ وہ بھی عربی بولتے تھے، عید میلاد مناتے تھے، تو بڑے دھوم دھام سے آج بھی مناتے ہیں، اس وقت بھی مناتے تھے، یہ شروع سے مناتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بہت زمانے سے یہ عید میلاد مناتے ہیں۔ تو جب مسلم فوجیں اور مسلم مجاہدین نے دیکھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مناتے ہیں، تو ان لوگوں نے آ کر کے جو ہے وہ بادشاہ وقت سے کہا، اس کا نام سلطان اربل تھا، پورا نام بتائیں گے ہم ابھی، تو اس سے آ کر کے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ فضیلت والے تو ہمارے نبی ہیں، اگر عیسیٰ علیہ السلام کی وہ لوگ مناتے ہیں عید میلاد تو ہم کو بھی منانا چاہیے۔ اچھا، نہ پیسے کی کمی تھی اور اسلامی حکومت تو فقط پورے اپنے آن بان شان سے قائم تھی، تو اس نے یہ طے کیا کہ صاحب ٹھیک ہے، ہم بھی منائیں گے۔ یہ بات انوار ساطعہ میں لکھی ہوئی ہے۔ اس سے 2 باتیں، ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے نہیں منایا۔ دیکھیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اس کو نوٹ کرتے رہے، ہم کیا ہیں؟ اہل سنت والجماعت۔ اس کا شارٹ میں اس کا انٹروڈکشن کیا ہے اہل سنت والجماعت کا؟ مختصراً کہ ہمارا کام سنت سے ثابت ہوگا یا ہمارا کام صحابہ کی جماعت سے، اسی لیے جماعت آپ کو کہہ رہے ہیں اہل سنت والجماعت۔ تو ہمارا کوئی بھی کام ایسا جس کام میں ہم ثواب سمجھتے ہیں، اس ثواب کا کام سنت سے ثابت ہونا چاہیے یا صحابہ کی جماعت سے ثابت ہونا چاہیے۔ تو یہ بات مولانا عبدالسمیع صاحب نے مانا کہ یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں منائی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں منائی، لیکن یہ ایک مجبوری تھی کہ وہ اپنی شان شوکت دکھلا رہے تھے کرسچن لوگ، لہذا ہم نے بھی اپنی شان شوکت دکھلانے کے لیے اس عید میلاد النبی کو ہم نے شروع کیا۔ بات ایک حد تک لاجیکل لگتی ہے، منطقی بات ہے۔ ہم بھی جب کسی سے کہتے ہیں کہ آپ یہ جلوس وغیرہ کیوں نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمارا پاور کیا ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اتنے۔ میں کہتا ہوں اسی شہر کے بارے میں، اس شہر میں میرا اپنا اندازہ ہے کہ جو ٹوٹل مساجد ہیں وہ 160 یا 170 مسجدیں ہیں، اتنی ہیں 210 مساجد ہیں۔ 210 مساجد میں میرا اندازہ ہے 4 یا 5 مسجدیں ایسی ہیں کہ جس میں 1000 سے زیادہ لوگ نمازی ہو سکتے ہیں، 1 2 10 12 مسجدیں، اس سے زیادہ نہیں۔ بقیہ ساری مسجدیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ 500 کے اندر لوگ رہ سکتے ہیں۔
اگر 500 سے ساری مساجد 200 مان لی جائیں، آپ روز آنا 5 وقت اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیجئے، مسجد میں نماز پڑھنے آ جائیے۔ اگر سارے مسلمان شہر کے یہ طے کر لیں کہ مجھے روز آنا 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنا، ساری دنیا کو معلوم ہو جائے گا تمہاری طاقت کتنی ہے، شہر والوں کو معلوم ہو جائے گا تمہاری طاقت کتنی ہے۔ سال میں ایک مرتبہ سوڈا باٹل کا جوش دکھلا کر کے طاقت کا فائدے کے بجائے ڈیلی اپنا جوش دکھلاؤ، اور جب ڈیلی جوش اللہ کے رسول کے طریقے پر دکھلاؤ گے تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نماز کی پابندی ہو جائے گی، نماز کے چھوڑنے کے گناہ سے بچ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد کرے گا۔ کبھی بھی آپ بتائیے کہ جمعہ میں لوگ شہروں میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بڑا اجتماع، کبھی جمعہ پڑھنے پر لاٹھی چارج ہوگا ہے؟ کبھی جمعہ پڑھنے پر پولیس والوں کو خطرہ ہوتا ہے کہ آج جمعہ ہے، ہوشیار ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ؟ اگر کہیں پولیس آتی بھی تو اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ ٹریفک کو کیا کیا جائے، کنٹرول کیا جائے۔ آپ کا یہ جلوس میں کیا ایسی بات ہے کہ پورا عملہ CID ڈپارٹمنٹ سے لے کر کے وجیلنس والے، پولیس والے سب الرٹ ہے بھارت میں کہ رات 12 ربیع الاول آ رہا ہے؟ تو پتہ چلا کہ آپ ایک ایسا میسج پاس کرنے جا رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول کے طریقے پہ پاور دکھلائیے، کوئی ضرورت نہیں پڑے گی نہ پولیس والے، بلکہ یہ اطمینان سے کہنا چاہیے پولیس والوں کو کہ دیکھو یار، مسلمانوں کا دیکھو یہ جلوس ہے، سکون سے رہو، کوئی مسئلہ نہیں، یہ کوئی جو ہے وہ درگا پوجا کا جلوس نہیں جس میں ہنگامہ ہوگا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے درگا پوجا سے زیادہ سینسٹیو وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کسی وقت بھی فساد کیا ہے ہو سکتا ہے، اور کوئی سال ایسا نہیں جاتا کہ بھارت میں کہیں نہ کہیں فساد نہ ہو۔ ہر ہفتے جمعہ پڑتا ہے مسلمان، فساد نہیں ہوتا، سال میں ایک مرتبہ کرتا ہے فساد ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ جب اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے بندہ ہٹ جاتا ہے تو اللہ اپنی سپورٹ، اللہ اپنی مدد کیا کرتا ہے، کھینچ لیتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جب نبی کی بات نہیں مانی جاتی ہے تو کیسے پرابلمز آتی ہے۔ ایک جنگ لڑی گئی جنگ احد پہاڑ پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو معلوم ہے کہ بہترین ماہرین میں سے ماہرین تھے کہ جنگ کیسے فٹ کی جائے، کیسے لڑی جائے۔ تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے پہاڑ کے پاس تو آپ نے پورا لوکیشن کو لوکیٹ کیا کہ ایسے ہو سکتا ہے، ادھر سے یہ آ سکتے ہیں، ادھر سے وہ آ سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جو ہے پہاڑی کی پڑی، اس سے خطرہ محسوس ہوا کہ لوگ ادھر سے اچانک پیچھے سے اٹیک کر سکتے ہیں، لہذا اس پوزیشن کو سیکیورڈ کرو، اس کو کیا کرو، محفوظ کرو۔ تو صحابہ کی ٹیم بلائی، تقریباً 70 سے 72 75 آدمیوں کو۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم تو یہاں نیچے جنگ جو کچھ بھی ہوگی ہم سنبھالیں گے، لیکن خطرہ ہے کہ یہ پہاڑی سے کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن پیچھے سے آ کر کے اور ادھر سے ہم پر تیر برسانا شروع کر دے، ہم بے بس ہو جائیں گے۔ اگر 5000 بھی آپ نیچے ہیں اور اوپر 10 آدمی کے پتھر پھینکنے لگے تو آپ کی حالت خراب ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھڑا کر دیا، اور کھڑا کرنے کے بعد انہوں نے کہا آپ تلوار کے بجائے تیر لے کر کے کھڑے ہوں، اور اس طرف اور اس طرف دونوں طرف آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ وہ اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو جب تک میں بلاؤں گا نہیں تب تک اس چوٹی کو، اس پہاڑی کو چھوڑنا نہیں۔ تم اگر دیکھ لو کہ نیچے جنگ ہو رہی ہے، کافر بھاگ گیا ہے، جنگ جیت لی گئی ہے، آنا نہیں جب تک میں تم کو نہیں بلاؤں۔ اتنا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم کو اوپر کوے اور چیل منڈلانے لگے، کوے اور چیل جانتے ہیں کہ جہاں پر وہ دیکھتے ہیں گوشت ہو گیا ہے، تو اگر ایسی بھی کیفیت ہوگی تو بھی نہیں اترنا، میں جب تک گائیڈ نہیں کروں تب تک نہیں آنا۔ خیر جنگ شروع ہوئی، کافر جو ہے وہ ہار گئے جنگ میں۔ اب جنگ جب ہار گئے بھاگنے لگے، جب بھاگنے لگے تو یہ جو چوٹی پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے تھے، حفاظت کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ چلو یار جنگ تو ختم ہو گئی۔ تو جو صحابی انچارج تھے انہوں نے کہا دیکھو اللہ کے رسول نے بہت سختی سے کہا ہے کہ میں جب تک نہیں بلاؤں تب تک نہیں آنا۔ انہوں نے کہا دیکھو بات سمجھنے کی کوشش کرو، اصل مقصد تھا جنگ جیتنا، جنگ جیت گیا، یہاں کھڑے ہو کر کے کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے بات نہیں مانی اور وہاں سے وہ اتر آئے۔ ادھر خالد بن ولید بہت پہلے سے، اس وقت وہ اسلام نہیں لائے تھے، خالد بن ولید بہت پہلے سے وہاں لگائے کھڑے ہوئے تھے کہ اگر جنگ ہاری گئی تو یہاں سے ہم مسلمانوں پر اٹیک کر دیں گے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان یہاں پر جیت چکے تھے جنگ، ادھر خالد بن ولید نے چھوٹی سی ٹکڑی کے ذریعے اٹھایا اور وہاں سے تیر برسانا شروع کیا، 72 آدمی مارے گئے مسلمانوں کے۔
اور जंग जो जीती हुई जंग से वो किस में बदल गई? शिकस्त में बदल गई। वजह क्या हुई? अल्लाह का रसूल मौजूद है। जंग में कौन चीफ कमांडिंग कौन कर रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं और जंग हार गए। क्यों जंग हार गए? अल्लाह ने कहा अगर तुम हमारे हबीब के नहीं हो तो फिर हमें इसकी कोई फिक्र नहीं कि तुम जंग जीतो या हारो। उसको हमसे सारी दिलचस्पी है कि आप उसके हबीब वाले हैं, और हबीब वाले का मतलब यह है कि हबीब की बात को क्या करना है? मानना है। अगर तुम उसके हबीब की बात को नहीं मानते तो तुम चाहे जितने बड़े फनकार हो, बड़े मौलाना हो, बहुत अच्छा तुम मालदार हो, कोई हैसियत अल्लाह की निगाह में होती नहीं है। सहाबा की इज्जत बहुत है अल्लाह की निगाह में, लेकिन एक छोटी सी गलती की और अल्लाह ताला ने सबक सिखला दिया कि देखो तुम्हारी भी इज्जत किसकी वजह से है? हमारे हबीब मुस्तफा से जुड़ने की वजह से। अगर तुम हबीब की बात नहीं माने हो तो फिर मुझे कोई पकड़े। यही कैफियत होती है आपकी। आप जुमा पढ़ते हैं अल्लाह और उसके रसूल के कहने पर, लाठीचार्ज नहीं होता है, फसाद नहीं होता। आप ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालते हैं अपनी मर्जी से, खतरा बरकरार रहता है। बात मेरी समझे। अब ये जो पहली वजह बयान की गई कि साहब हमको शो करना है नसारा लोग, एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये हुई, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी और मुस्लिम की रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हालात हमारी उम्मत के खराब होंगे, आखिरी दिन आना होगा, तो जहां से बहुत सी खराबियां पैदा होंगी, एक खराबी और पैदा होगी। आपने फरमाया लतदअन्ना सुनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रम बिशिब्रिन ज़िराअन बिज़िराइन, रवाहु बुखारी व मुस्लिम। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत यहूदियों और नसरानियों के तर्ज पर काम करना शुरू करेगी, जो वो करते हैं वही करेगी। आपने फरमाया कैसे करेगी? आपने कहा एकदम कदम ब कदम करेगी। मतलब क्या? एग्जैक्ट डिक्टो सेम करेगी। नसरानी लोग अपने बच्चों की बर्थडे मनाते हैं, आप भी मनाते हैं। नसरानी लोग खड़े होकर खाना खाते हैं, आप भी शादियों में खड़े होकर खाना खाते हैं। अल्लाह के नबी में कि शिबरन बिशिबरिन, बालिश बालिश, मतलब क्या है? डिक्टो सेम कर। पता ही नहीं चलेगा कि ये जॉन साहब काम कर रहे हैं या मोहम्मद अहमद काम कर रहे हैं, ये पता नहीं चल पाएगा। जॉन और मोहम्मद अहमद में फर्क खत्म हो जाएगा काम करने में। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाया ऐसा होगा। अब सवाल ये है कि यहूदियों नसरानियों का ये काम है और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारे उलमा एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये उनके देख करके उनको प्रेशर में लाने के लिए, अपना शो मारने के लिए काम किया गया। लिहाजा ये एक पहली इसकी बुनियादी वजह है। दूसरी वजह भी जो किताब है फतहुल वदूद, ये मौलाना मोहम्मद आजम साहब भी बरेलवी जो बहुत बड़े आलिम है, इन्होंने एक किताब लिखी है इसी मौजू पर। इनका कहना है कि नहीं साहब, इसके शुरू होने की अलग दूसरी वजह है। हालांकि जो पहली बात है वो बहुत मुस्तनद है। मुस्तनद ये भी है जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुरू के ज़माने में हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लोगों का ईमान था। हर वक्त अल्लाह के रसूल को लोग याद करते थे। लिहाजा सहाबा ने ईद मिलादुन नबी नहीं मनाई, क्योंकि ईद मिलादुन नबी मनाने की अलग से क्या जरूरत है, जबकि सहाबा हर वक्त अल्लाह के रसूल का जिक्र करते थे। अब चूंकि जमाना दूर हो गया, लिहाजा उनका जिक्र जो है वो कम होने लगा, लिहाजा हम ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं। ठीक है बात उनके। सवाल यह है कि अगर जिक्र कम हो गया है, पहली बात तो जिक्र कम हुआ ही नहीं है। हर नमाजी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज आना करोड़ों मरतबा नहीं अरबों मरतबा दुनिया में दरूद भेजा जाता है। भेजा जाता नहीं है। अच्छा, नंबर 2, पूरी दुनिया में जापान से जब अजान शुरू होती है, नोट करें एक बात को, जापान से जब अजान शुरू होती है तो पूरी दुनिया में ऐसे अजान का सिस्टम अल्लाह ने रखा है कि 1 मिनट का भी गैप नहीं होता कि पूरी दुनिया में अजान का सिलसिला चलता रहता है, और उस अजान में हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता रहता है। ठीक है, तो अगर ये बात आप कह रहे हैं कि साहब अब जिक्र कम हो गया, जिक्र तो कम नहीं हुआ है। अच्छा, और अगर जिक्र ज्यादा करना चाहते हैं तो हर साल में 1 मरतबा जिक्र करने से तो जिक्र ज्यादा नहीं होगा। अगर ज्यादा करना है तो आप डेली फिर क्या करें, ईद मिलादुन नबी मनाए, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहले वालों ने जिक्र कम कर दिया, आप जिक्र ज्यादा कर दीजिए। तो ये सब में तो ये भी भाई इन्होंने भी ये बात तस्लीम कर ली कि सहाबा ने ईद मिलादुन नबी नहीं मनाई है। ये इनकी किताब में लिखा हुआ है कि सहाबा ने ईद मिलादुन नबी मनाई। कुरूने खैर कहते हैं
बेहतर जमाने में ये बातें नहीं हुई, क्योंकि वहां पर हर वक्त अल्लाह के रसूल का जिक्र हुआ करता। ये सारी बातें क्यों हो रही हैं? एक बात हम भूल जा रहे हैं कि मैं अहले सुन्नत वल जमात हूं। दावा चाहे इतना करें, सिर्फ ये बात हर वक्त 24 घंटे आपको नोट रहना चाहिए कि हम शिया नहीं हैं, हम कादियानी नहीं हैं, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हमारा काम अल्लाह के रसूल से टैली करना, सहाबा की जिंदगी से मुनासिबत रखना, तब हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। जब भी हम कोई काम करेंगे, अगर ये बात सोच लेंगे तो खट से हमको मालूम हो जाएगा कि हम कहां पर सही हैं, कहां गलत हैं। तो ये दो बुनियादी वजह बयान की जाती है कि ताबीर मिलादुन नबी इसलिए शुरू की गई। सबसे पहले ईद मिलादुन नबी की किसने? तो आइडिया तो इस वजह से आया कि ईद मिलादुन नबी करनी चाहिए। एक किताब है, ये भी अनवार सातिया में लिखा हुआ है कि सन 6 हिजरी में एक बादशाह है, उसका नाम है कोकेरी। कुछ लोग कहते हैं कोकरी, कुछ लोग कहते हैं कोबरी, उसका नाम है। उसका जो टाइटल है वो मलिक मुअज्जम है, उसकी कुन्नियत अबू सईद है ये, और सुल्तान अरबल के नाम से मशहूर है। ये सुल्तान अरबल पहला शख्स है कि जिसने सन 6 हिजरी में उस बॉर्डर वाली बात से मुतासिर होकर के इसने सबसे पहले जो है ईद मिलादुन नबी का जलसा और जुलूस को, अब हम बताएंगे कि सबसे पहले किया कैसे इसने, वो भी बताएंगे आपको। तो ये सबसे पहला शख्स है, बादशाह है, ये मूसल का रहने वाला है। कहाँ का? मूसल। मूसल आज भी इसी नाम से है, इराक का ये इलाका है। तो मूसल का रहने वाला है, सुल्तान अरबर के नाम से मशहूर है। ये बात इब्ने खलकान ने लिखी है, ये बात कामिल इब्ने असीर ने लिखी है, इसी को नकल अनवार सातिया में किया गया है, और इसी को यह मुफ्ती सादुल्लाह साहब का कौल नकल किया है मौलाना अब्दुल हक साहब ने। उनकी किताब है अद्दुर अल मुअज़्ज़म फी हुक्म अम्ल अल मौलूद अन नबी अल आज़म, उसमें भी लिखी गई है। अबू शामा ने, जो अल्लामा नौवी रहमतुल्लाह अलैह के शेख हैं, उन्होंने भी यही बात लिखी है। उनकी किताब का नाम है किताबुल बाइस अलल इनकार अल बिदा, और एक जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं यूसुफ दमिश्की, उनकी एक किताब है सुबुलुल हुदा, उन्होंने भी ये लिखा है कि ये शख्स शुरू करने वाला पहला ये शख्स है। आप यकीनी बात है ये बादशाह है, तो इसको एक मौलवी भी चाहिए, क्योंकि बगैर मौलवी की लीडिंग कैसे होगी, शुरू कैसे किया जाए। वो मौलवी साहब का नाम उमर बिन मोहम्मद मुल्ला मूसली है। उमर बिन मोहम्मद मूसली है, जिन्होंने जो है इसको बताया कि कैसे किया जाए और कैसे मनाया जाए। तो शुरू होने की जगह मूसल है, शुरू करने वाले सुल्तान अरबल हैं, जिसने मौलवी इसमें जो शामिल हुआ है उमर बिन मोहम्मद मुल्ला है, और ये जमाना सन 6 हिजरी का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के 600 साल बाद के ये शुरू किया गया है। यहां तक बात समझ में आ गई। ये जो उमर बिन मोहम्मद मुल्ला हैं या सुल्तान अरबल हैं, ये कैसे लोग हैं, इनके बारे में अगर देखेंगे तो कुछ लोगों की राय है कि बहुत अच्छे हैं, कुछ लोगों की राय है बहुत खराब है। बरा अच्छे हो या खराब हो, ये दोनों भी इस बात को कबूल करते हैं कि ये जो हमने तरीका इस्तेमाल किया है ये पहले नहीं था, लेकिन अब हमारी जरूरत है, हमको इस्तेमाल करना है। अब जरूरत है नहीं है, ये एक अलग मसला है। क्यों? क्योंकि हम अहले सुन्नत वल जमात अगर रहेंगे तो जरूरत हमारी अहले सुन्नत वल जमात के तहत होनी चाहिए। सबसे पहले किताब किसने लिखी? मौलूद पर। मौलूद पर बाकायदा किताबें हैं, हिंदुस्तान में मिलाद अकबर है, अलग अलग किताबें हैं। ये तो अब जो है ना जलसा सीरत के नाम पर होता है, वरना पहले क्या होता था गाँवों में हम लोगों के यहाँ, मैंने अपने बचपन में खुद 50 मिलाद पढ़ी है। तो एक खास किताब होती है मिलाद, उसका नाम है मिलाद अकबर होती है, मिलाद असगर है, अलग अलग राइटर्स की अलग अलग किताबें हैं। तो उसमें क्या किया जाता है, किताब में जो वाकयात लिखे हुए हैं उसमें 90% झूठे हैं, कोई ताल्लुक नहीं। फिर उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत का पूरा मंजर खींचा जाता है। हालांकि देखा जाए, अगर कोई हमसे कहे कि तुम जब पैदा हुए तो तुम्हारी वालिदा की ये कैफियत थी, कौन इसको पसंद करेगा? भाई ये बात को कि उस पूरे सीन को खींचा जाए कि पैदाइश के वक्त आपकी वालिदा की ये कैफियत थी, कोई अच्छी चीज तो है नहीं।
اب وہ پورا منظر کھینچا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ان تمام کتابوں میں. تو اس کتاب کی سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی عربی میں لکھی گئی اس کا نام ہے تنویر فی مولد السراج المنیر. یہ لکھنے والے ابو الخطاب عمر بن حسن بن دہیا کلبی اندلسی ہیں. یہ جو بندہ ہے یہ بہت ہوشیار آدمی ہے. یہ گزر رہا تھا موصل سے، تو اس کو یہ بات معلوم ہوئی کہ سلطان اربل جو یہاں کا ہے یہ عید میلاد النبی کا بڑا قائل ہے. تو اس نے ان کی چمچا گیری کے لیے کیا کیا کہ ایک کتاب لکھ ڈالی اور اس سے جا کر کے کتاب کو پیش کیا. جب کتاب کو پیش کیا سلطان اربل کے سامنے التنویر فی مولد السراج المنیر 604 ہجری میں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 604-5 سال کے بعد یہ کتاب لکھی گئی. اس نے جا کر کے جب بادشاہ کو دکھلایا تو بادشاہ نے خوش ہو کر کے کیا کیا کہ 10,000 دینار ان کو عنایت کی. ایک روایت میں ہے، لیکن صحیح روایت یہ کہ ان کو 1,000 دینار بھی بہت ہوتے ہیں، کم سے کم 50-60 لاکھ روپے ہوتے ہیں. جو ان کا مقصد تھا مولانا صاحب کا وہ مقصد پورا ہوا کہ بادشاہ نے ان کو انعام دیا. یہ بات جو ہے ابن خلقان رحمۃ اللہ علیہ نے کی کتاب ہے دفیۃ العیان اس میں لکھی ہے. انوار ساتیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے مولوی عبد السمیع صاحب نے، اور فتح الودود جو محمد آدم صاحب کی کتاب ہے اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اس بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی اور ان کو بادشاہ نے 1,000 دینار جو ہے ان کو عنایت کیا. یہ جو مولانا صاحب ہیں ان کے بارے میں ہمارے اکابرین کی رائے کیا ہے؟ یہ اکابرین کی رائے آپ کو معلوم ہے، ایک فن ہے جس کا نام ہے اسماء الرجال. اسماء الرجال کسے کہتے ہیں؟ یہ جو حدیث میں اب آتے ہیں نا کہ فلاں راوی ہیں، صحابی کے جتنے نیچے لوگ ہوتے ہیں کہ ہم سے فلاں نے کہا، ہم سے فلاں نے کہا، پھر وہ کہتا ہے ہم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا. تو صحابی جب یہ کہتا ہے میں نے رسول سے سنا تو اس کے نیچے کے جتنے لوگ ہیں راوی کہلاتے ہیں. یہ دنیا کا ایسا فن ہے جو دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے کہ وہ تقریباً جتنے راوی پورے حدیث پہ استعمال ہوئے ہیں ان کی سمان عمری اور بایوگرافی لکھی ہوئی ہے ہمارے پاس. ایک ایک کے بارے میں پوری تفصیل لکھی ہے کہ وہ بندہ کیسا ہے، جتنے اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے حدیث ضعیف ہے. نہیں سمجھے بات، حدیث کبھی ضعیف نہیں ہوتی ہے اپنی جگہ پر. جو لوگ نقل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے حدیث کے اوپر کیا ہوتا ہے، حکم لگایا جاتا ہے کہ حدیث صحیح ہے یا حدیث ضعیف ہے. تو وہ بندے کا جو ریکارڈ ہوتا ہے اس کو ہم اسماء الرجال، سبجیکٹ اس کو اسماء الرجال کہا جاتا ہے. تو اسماء الرجال پر جن لوگوں کی بڑی مشہور کتابیں ہیں، علامہ جودی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ہمارے جو ہے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان لوگوں نے بڑی چھان بین کر کے کسی نے جو ہے وہ 10,000 لوگوں کی، کسی نے 50,000 لوگوں کی بایوگرافی پوری لکھی گئی ہے. یہ فلاں جگہ پیدا ہوئے، ان کا کیریکٹر ایسے تھا، لوگوں کی رائے ان کے بارے میں یہ تھی، یہ جھوٹ بہت بولتا تھا، حدیث بہت بولتا تھا. بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے، پورا ایک فن ہے. تقریباً 1.5 لاکھ آدمیوں کی اس میں کیا لکھی ہوئی ہے، سمان عمری لکھی ہوئی ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری کے شارح ہیں، بہت اونچی شخصیت ہے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ مولانا جنہوں نے کتاب لکھی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ خبیث اللسان، زبان کا خبیث ہے. کیا لکھا ہے؟ زبان کا خبیث ہے. احمق، بے وقوف ہے. شدید الکبری، نہایت متکبر ہے. قلیل النظر فی الامور الدین، اور دین کے معاملے میں اس کی سمجھ ایک دم کم ہے. یہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کمنٹ ہے اس شخص کے بارے میں جس نے کتاب لکھ کر کے 1,000 دینار وصول کیا ہے. ان کی کتاب المیزان، اس میں یہ واقعہ، یہ پورا ان کے بارے میں کمنٹ لکھا ہوا ہے. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کان موصوفا بالمعرفۃ والفضل، کہتے ہیں کہ مشہور ہے کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے. علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ مشہور ہے بڑا نیک آدمی. الا انه كان يدعى اشیاء لا حقیقت لها، لیکن اس کے بارے میں یہ ہے کہ جس چیز کا یہ دعویٰ کرتا ہے اس کی حقیقت نہیں ہوتی ہے. مشہور ہے کہ بہت نیک آدمی ہے، ہوتے ہیں بہت سے لوگ مشہور ہو جاتے ہیں اندر سے کچھ ہوتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ مشہور ہے یہ کہ آدمی اچھا ہے، لیکن جو ہے اس کے جو دعوے ہیں وہ دعوے کی حقیقت نہیں ہوتی ہے. یہ علامہ ذہبی کا کمنٹ ہے. یہ میں نے اس لیے ان کا کمنٹ نوٹ کیا کہ یہ بڑے اونچے لوگ ہیں جن کو بریلوی دیوبندی سب مانتے ہیں کہ یہ جو ہے ٹاپ کلاس کے علماء ہمارے ہیں. اور شرح تقریب الراوی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک وہ ہے
غور سے سنیے گا اس کو. ایک وہ ہے جو اپنی عقل سے فتوا دیتا ہے. ان کے بارے میں ہے کہ فتوا جب پوچھا جاتا ہے کہ دلیل کیا ہے تو دلیل دینے کے بجائے حدیث گڑھ لیتا ہے. کون؟ یہ شخص. اگر آپ دلیل مانگیں گے تو کھٹ سے حدیث خود بنا کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بولا تھا وہی دلیل بنا دے گا فوراً. تو انہوں نے کہا کہ یہی وہ شخص ہے. مجھے اندازہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ قصر نماز کے بارے میں ان کا فتویٰ ہے کہ مغرب کی 3 رکعت قصر ہو کر 1.5 رکعت ہونی چاہیے. یہ آج تک نہیں معلوم ہو 1.5 رکعت پڑھی کے دے جائے گی. یہ بندہ وہ ہے. اس بندے نے وہ کتاب لکھی ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ منایا کس لیے گیا, منایا کس نے, کتاب کس نے لکھی. یہ ہے عید میلاد النبی کی شارٹ میں کیا ہے تاریخ ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم آگے بات کریں گے کہ وہ منائی کیسے گئی. ایک بات ضروری اس میں یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ فیتھ کیا تھا, عقیدہ کیا تھا, کیا عقیدہ رکھ کے منایا گیا. اب آپ شہر میں جو لوگ ایک زمانے سے یہاں رہ رہے ہیں, آپ 30 سال اور آج کی میلاد النبی کا فرق خوب محسوس کر رہے ہوں گے کہ کتنا ڈفرینس ہوا ہے. آپ جا کر کے دیکھیے, میں ابھی اس روڈ سے گزرا تو بڑا سا اس میں جو ہے وہ پوسٹر لگا ہوا ہے. گھوڑے پر ایک آدمی کو دکھلایا جا رہا ہے. آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے, گھوڑے پر دکھلایا جا رہا ہے, اس کا چہرہ نہیں نظر آ رہا ہے. مطلب کون ہے؟ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بنانا منع ہے تو باڈی بنانا بھی منع ہے. وہ کون شخص ہے جو تلوار لے کر کے جا رہا ہے؟ اچھا, اور آپ ایسے آدمی کے ہاتھ میں تلوار پکڑا رہے ہیں جس کا لقب رحمت للعالمین. آپ دنیا والوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ حبیب مصطفیٰ نے جو کچھ کام کیا ہے وہ صرف تلوار والا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایک ہی آدمی پر وار کیا ہے, اور وہ بھی صرف اس کے گلے کے اوپر خراش آئی. خراش سمجھتے کہ صرف ہلکا سا خون نظر آیا. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کبھی زندگی میں, حالانکہ آپ نے کمانڈنگ کی ہے, آپ کمانڈر رہے ہیں, آپ آرمی کے چیف رہ کر کے آپ نے جنگیں لڑی ہے, تقریباً 8 یا 9 جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن آپ کی تلوار آپ نے چلائی نہیں. اس کے باوجود شو کیا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے اسلام کا کیریکٹر ہے. دیکھو ہمارے نبی ہر وقت اتنے بڑے خوف خدا نہ کرتا, یا تو آپ مجاہد کہہ لیجئے یا آپ ظالم کہہ لیجئے, جو لفظ استعمال کریں, لیکن یہ اچھا میسج نہیں پاس آپ کر رہے ہیں. دونوں شرعی لحاظ سے دونوں باتیں غلط. پہلی بات تصویر لگانا نمبر 1 غلط. بھلے چہرہ نظر آ رہا نہیں نظر آ رہا ہے, تصویر لگانا غلط. ان کے ہاتھ میں تلوار دے کر کے آپ یہ بات کرنا یہ بھی غلط. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کہا ہے. ان کے بارے میں وہ چیزیں پیش کرے جو رحمت کی کیا ہے متقاضی ہو, کہ آپ نے دشمنوں کو کتنا معاف کیا. آپ کو معلوم ہے تقریباً 9 مرتبہ, مجھے یاد نہیں آ رہا کہیں 9 مرتبہ غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان لیوا حملہ الگ الگ انداز میں کیا گیا, اور 9 کے 9 پکڑے گئے, چھوٹا کوئی نہیں. چاہے زہر دے کر کے کسی نے مارا, چاہے تلوار لے کر کے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین 9 کے 9 جو پکڑے گئے کبھی کسی سے بدلہ لیا ہی نہیں. بخاری کی روایت ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول کی شان یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا. جب بدلہ لیا گیا تو اسلام اور مسلمانوں کے لیے بھلے لیا گیا, اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں لیا گیا, سوائے 1 مرتبہ. وہ اس لیے بتا دے رہا ہوں, یار بہت سے لوگ سنتے ہیں ان کو کراس کوشچن. 1 مرتبہ صرف اللہ کے رسول نے اپنی ذات کے لیے بدلہ لیا ہے. اس کی وجہ بتا دیتا ہوں, اس کی بات پوری ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی بہت زیادہ. تو عربوں میں ایک دوا مشہور تھی لدود کے نام پر, ایک درخت کی جڑ تھی. یہ ان کے یہاں آخری سمجھی جاتی تھی دوا. تو اب وہ حکیم صاحب نے مشورہ دیا کہ جس طریقے سے طبیعت آپ کی خراب ہے اس طریقے سے یہی دوا آخری دوا ہے, یہ پلا دی جانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ حکیم صاحب مشورہ یہی لوگوں دے رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, میں پیوں گا نہیں, بہت کڑوی ہوتی ہوں, میں پیوں گا نہیں, میں نہیں پیوں گا. اب یہ اللہ کے رسول صاحب نے منع کر دیا تو وہ پیس کر کے رکھی گئی, لیکن وہ استعمال نہیں. اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے. کیا ہو گئے؟ بے ہوش ہو گئے. حضرت عباس حضور کے چچا جان اور دوسرے 2-3 آدمی غالباً تھے, انہوں نے محبت نہیں کہ اب تو بے ہوش ہو گئے ہیں, اسی حالت میں پلا دو, کیونکہ آدمی ہوش میں تو ہے نہیں. تو جو تکلیف کی بات ہے کڑوی, وہ
نہیں لگے گی، لہذا منہ کھولو اور حلق میں ڈال دو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کے چچا جان تھے، تو انہوں نے کیا کیا، اور ایک آدمی نے وہ دوا لی، دوسرے آدمی نے منہ کھولا اور دوا کو ڈال دیا۔ اچھا وہ دوا اتنی کڑوی تھی کہ بے ہوشی میں بھی اس نے اپنے اثر دکھلا دیا اور ذائقہ معلوم ہو گیا۔ اب اللہ کے اثر تو کیا دوا نے کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ ایک دم کیا ہو گئے، ٹھیک ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوا پلائی کس نے؟ اب وہ چچا جان نے کہا کہ میں نے کہا بھائی پلا دو۔ کہا کس نے پلائی؟ جس نے پلائی اس کو بھی پلاؤ، جس نے پلایا سب کو پلاؤ سوائے چچا جان کے۔ اب وہ 2 آدمی 3 آدمی بیچارے پلائے تھے، ان کو بھی جو بچی تھی وہ بھی ڈال ان کو پلائی گئی، کیونکہ اللہ کے رسول کہا پلاؤ سب کو پلاؤ، فوراً پلاؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے پلایا تھا محبت سے پلایا تھا، حضور کی دشمنی تو نہیں پلایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا کہ ان کو بھی کہا پلاؤ جس نے ہم کو پلایا، تو بدلہ تو لے لیا۔ اس کی وجہ سمجھ لو وہ رحمت للعالمین ہے، بدلہ اس لیے لیا کہ اللہ کے رسول کو تکلیف ہوئی تھی۔ اگر اللہ کے رسول اپنی تکلیف کا بدلہ نہیں لیتے تو اوپر والا بدلہ لے لیتا، جو نہایت خطرناک ہوتا ہے کہ ہمارے حبیب کو تکلیف پہنچائی کیوں گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان سے، رسول اکرم نے چاہا کہ ان سے بدلہ لے کر کے اوپر والے بدلے سے ان کو محفوظ کر دو۔ وہ بھی رحمت للعالمین کی رحمت ہے کہ یہیں پہ بدلہ لے کر کے ان کے اوپر کے معاملے کو کیا کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ حبیب مصطفیٰ کو تکلیف کسی اندازے پہنچائی جائے گی، وہ کبھی بھی اللہ برداشت نہیں کرے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میں سنا ہے کہ آپ بڑی فضیلت بیان کرتے بیوہ سے شادی کی، میں آپ کی والدہ بیوہ ہیں، میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بہت بوڑھی تھی وہ، یہ ان سے بنتی نہیں تھی اس کی، وہ ستانے کے لیے اس نے آ کر کے رشتہ بھیج دیا والدہ محترمہ سے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ تو ایک ستانے کی بات ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو میری والدہ بالغ ہیں، یقینی بات ہے 70 سال سے زیادہ کی عمر ہے، میں ان سے مشورہ کر لیتا ہوں، کیونکہ بغیر ایک تو کیا ہے کہ انتقال ہے گیا ہے، یعنی بیوہ ہیں، کنواری عورت سے بھی اجازت لینا ضروری ہے، باقرہ سے، اور اگر بیوہ ہے تب تو مزید لینا ہے، لہذا میں ان سے مشورہ کر لیتا ہوں، اگر وہ راضی ہوتی تو آپ سے شادی کرا دیتے ہیں۔ لیکن اندر سے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سخت تکلیف ہوئی کہ اس آدمی نے ہماری اس عمر کی والدہ سے کیا کیا، رشتہ بھیجا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی آگے چلے، یعنی یہ جیسے ادھر بیٹھا ہوگا کمرے کے شروع میں، ابو حنیفہ بہت مالدار آدمی تھے، بہت اچھا گھر تھا ان کا، تو وہ کمرے میں ان کو ادھر بیٹھا، جیسے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگلے کمرے میں داخل ہوئے، یہ دھڑام سے گرا اور مر گیا۔ اب جب ابو حنیفہ نے آواز سنی تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پلٹ کر آئے تو دیکھا یہ صاف ہو چکا۔ کیوں؟ اللہ والے کا دل دکھانے کا یہ نتیجہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ بخاری کی روایت ہے کہ ہمارے ولیوں سے اگر آپ دشمنی رکھتے ہیں تو مجھ سے جنگ کا اعلان ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہمارے ولیوں سے دشمنی نہیں رکھو۔ اب جو اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچایا ہوگا، لہٰذا اللہ کے رسول نے بدلہ لے کر کے معاملے کو یہ ختم کر دیا، وہ بھی ان کی رحمت للعالمین کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔